السلام علیکم۔ شعبہ ترسیل علم اور صحافت مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے BA JMC کے سبھی طلباء کا ہم آج کی اس کلاس میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ عزیز طالب علموں، آج کے سبق میں ہم اپنی پچھلی کلاس سے جڑا ہوا موضوع ہے، اسی پر ہم تھوڑا تفصیل سے بات کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے کل کی کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک صحافت میں کام کرنے والا جو اصل فرد ہوتا ہے، جس کو صحافت کے میدان کی ریڑھ کی ہڈی مانا جاتا ہے، وہ صحافی ہے۔ کہنے کو تو بہت سارے جو معاون عملہ ہے وہ بھی اپنے آپ کو بہت اہمیت کا مانتا تھا، لیکن ٹیکنالوجی اور حالات نے کس طریقے سے صحافت کے میدان میں کام کرنے والے کیمرامینوں کے لیے مسائل اٹھ کھڑے کیے، اس کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا۔ عزیز طالب علموں، کرونا وائرس کے سبب جو لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا، اس کے سبب جو طلبہ ریگولر آن کیمپس کلاسز میں تعلیم حاصل کرتے تھے، وہ اب آن لائن ذرائع پر منحصر ہیں، اور اساتذہ بھی ان آن لائن ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے ان تک ان کے تعلیمی نقصان کو بچانے کے لیے، ان کو تعلیمی نقصان سے محفوظ رکھنے کے لیے آن لائن وسائل کا استعمال کر رہے ہیں۔ دراصل کسی بھی یونیورسٹی نے دنیا میں کہیں بھی اس بات کا تصور نہیں کیا ہوگا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب ریگولر کلاس روم کا متبادل فاصلاتی طرز کا جو طریقہ استعمال ہوتا تھا، وہ طریقہ استعمال کیا جائے گا۔ بہت سارے اساتذہ اس نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے میں دقت محسوس کر رہے ہیں، لیکن ایسے اساتذہ کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے جنہوں نے کرونا وائرس کے سبب پیدا شدہ صورتحال سے نمٹتے ہوئے اس کا سامنا کرنے کی صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کی، اور پھر وہ وسائل اختیار کے جدید وسائل جس کے ذریعے سے وہ آن لائن کلاسز بھی لے پا رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر جو بات میں آپ کو ان مثالوں کے ذریعے سے واضح کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک صحافی کو جیسا کہ زیادہ سے زیادہ اس کی جو لسانی قابلیت ہے وہ ہونی چاہیے، اس کو ایک سے زائد زبانوں پر عبور ہونا چاہیے، ساتھ ہی اس کو مطالعے کی عادت ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ ایک طالب علم کو جو صحافت کا کورس کر رہا ہے، اور ایک ایسے شخص کو جو میڈیا میں کام کر رہا ہے، عملی طور پر لکھنے کی عادت ہونی چاہیے۔ اور پھر لکھنے سے مراد وہ زبان جو اخبار میں شائع ہونے کے لائق ہو، وہ زبان جو کسی آن لائن میڈیا میں، کسی ویب پورٹل پر، یا پھر کسی الیکٹرانک میڈیا کے پروگرام کے لیے وائس اوور کے طور پر استعمال کی جا سکے۔ کیا آپ اپنے اندر وہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ آپ ایک اچھی سی رپورٹ لکھ سکیں؟ آپ یہ صلاحیت حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ میں کا ہر فرد، ہر طالب علم یہ صلاحیت حاصل کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ مسلسل مشق کرے۔ میں آپ کو بتا دوں، بہت سارے آلات آ گئے ہیں جس کی مدد سے آپ کسی پریس کانفرنس میں جائیں یا کسی جائے حادثے پر آپ رپورٹنگ کے لیے جب پہنچیں، تو ان آلات کی مدد سے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو موبائل فون کی مثال دیتا ہوں کہ اس موبائل فون کے مدد سے آپ کسی بھی واقعے کا کہیں بھی نہ صرف ویڈیوگرافی کر سکتے ہیں بلکہ اس کی آڈیو بھی آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ تو بہت سارے طلبہ اپنے جیب میں اس طرح کے آلات رکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان آلات کے ذریعے سے بہت سارا کام لے سکتے ہیں، یقیناً۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اچھے صحافی کی علامت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جب بھی کسی چیز کے متعلق رپورٹنگ کر رہا ہے، جب بھی کہیں کوئی حادثے پر پہنچا ہے، کوئی جائے وقوع پر وہ پہنچا ہوا ہے، تو وہاں پر وہ نوٹ ضرور لے گا۔ جی ہاں، کیوں کہ جس موبائل فون کا میں آپ کو ریفرنس دیا، اس کی بیٹری کبھی بھی بند ہو سکتی ہے، اور اس میں اگر آپ صحیح طریقے سے کبھی کوئی چیز کلک نہیں کرے تو وہ کمانڈ ایکسیپٹ نہیں ہوتا ہے۔ فرض کر لیجیے آپ نے یہ سمجھا کہ آپ نے اس میں ریکارڈنگ کا بٹن دبا دیا ہے، آپ اس کو بڑے اطمینان سے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہیں، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ساری بات چیت، سارا انٹرویو یا سارے جو آئی وٹنسز ہے کسی آپ ایکسیڈنٹ کی رپورٹنگ کر رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ساری چیزیں جو اس میں سیف ہو گئی، اور جب آپ آفس میں پہنچتے ہیں، جب آپ اپنے ٹیبل پر بیٹھتے ہیں اور رپورٹ فائل کرنے کے لیے جب آپ اس میں پلے کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت پتہ لگتا ہے کہ آپ نے عجلت میں بجائے ریکارڈنگ کے بٹن کے پاز والا بٹن دبا دیا، تو وہاں پر اب ریکارڈنگ کا جو میٹیریل ہے وہ صفر ہے۔
تب کیا ہوگا؟ اور یہ اور اس طرح کے جو روایتی جو ریکارڈنگ کے جو آلات ہیں، جس میں خاص طور پر ٹیپ ریکارڈر، ابھی بھی ڈیجیٹل ٹیپ ریکارڈر بہت زیادہ مارکیٹ میں عام ہے، تو ان آلات سے استفادہ کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت ہونا ہے۔ جو اصل سبق ہے وہ یہ ہے کہ ایک صحافی کو پوری طرح ان آلات پر ڈیپینڈ ہونا نہیں ہے۔ اگر آپ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں کسی ڈیجیٹل آلے سے، تو ساتھ ہی آپ اس کے نوٹس ضرور لکھیے گا، تاکہ اگر یہ آلہ آپ نے ریکارڈ بھی کر لیا فرض کر لیجیے، لیکن جب آپ جا کے پلے کر رہے ہیں اور آپ آفس میں جس سسٹم پر آپ پلے کرنا چاہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ایک رات پہلے ہی اس سسٹم کو فارمیٹ کر دیا گیا ہے، تو اب آپ کا جو ریکارڈنگ کا جو آلہ ہے آپ اس کو اٹیچ نہیں کر پا رہے ہیں، اور وہاں پر رپورٹنگ کے میدان میں خبر رسانی کا کام آپ کو اجلت میں کرنا ہوتا ہے۔ بریکنگ نیوز کا زمانہ ہے، اسکرول پہ جو ہے سو نیوز چلی جاتی ہے، اور پھر پرنٹ میڈیا میں بھی کیا ہے، منٹ ٹو منٹ اپڈیٹ دینے کا رجحان ہے کہ کس طریقے سے کیا ہوا، تازہ ترین صورتحال کیا ہے، کیا بہار الیکشن کے لیے آج بی جے پی اور جے ڈی یو کی جانب سے جو امیدواروں کا اعلان ہونے والا ہے، یا جو پٹنہ میں پریس کانفرنس ہونے والی ہے، اس کی منٹ ٹو منٹ جو اپڈیٹ ہے وہ پرنٹ میڈیا کے اخبارات کے ذریعے سے بھی، وہ اپنی ویب سائٹ کے ذریعے سے بھی، اپنے مختلف ایپس کے ذریعے سے بھی پہنچانا چاہتے ہیں۔ ایسے میں تاخیر کے آپ نے جو کچھ ریکارڈ کر لیا ہے وہ آپ ریٹرائیو نہیں، اس کو نکال نہیں پا رہے ہیں، اس کو دوبارہ سن نہیں پا رہے ہیں، تو اس طرح کے ساری جو عذر ہیں وہ آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ پہلے زمانے میں ایک صحافی، ایک رپورٹر کے طور پر جب کسی کا تقرر کیا جاتا تھا، تو اس وقت اس میں جو چیز سب سے اہم جو ریکوائرمنٹ اس کا مانا جاتا تھا، وہ یہ مانا جاتا تھا کہ ایک اچھا صحافی وہی طالب علم بن سکتا ہے، وہی نوجوان بن سکتا ہے جو کہ شارٹ ہینڈ جانتا ہو، جو کہ ٹائپنگ جانتا ہو، جو کہ اس زمانے کی ضروریات تھی۔ جس زمانے میں ڈیجیٹل ریکارڈنگ کے آلات موجود نہیں تھے، تو اس وقت ایک رپورٹر کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ شارٹ ہینڈ سے واقف ہو۔ اس کے بعد پھر ٹائپنگ سے اس کی واقفیت ضروری سمجھی گئی، لیکن اب حالات بدل گئے ہیں، جس کی وجہ سے آلات بہت زیادہ مارکیٹ میں آ گئے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھئی آپ فرض کر لیجیے اگلے 5 برس بعد جب آپ رپورٹنگ کے فیلڈ میں جائیں گے، اور اس وقت ریکارڈنگ کے بہت ہی سینسر سے لیس کوئی آلے مارکیٹ میں آ جائیں، کیا آپ ان کو استعمال کر پائیں گے، یا استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ تو بنیادی طور پر آنے والی ٹیکنالوجی کیا ہے، آپ اس سے واقف نہیں ہو سکتے، لیکن آپ کے پاس اگر ایک ذہن اور کھلا ذہن جو ہمیشہ سیکھنے کے لیے آمادہ ہو، تو یقیناً آپ جو مستقبل میں آپ کو جو چیلنجز درپیش ہوں گے، ان چیلنجز سے آپ نمٹ سکتے ہیں۔ تو ان ساری مثالوں کے ذریعے سے آپ کو میں یہ بتا دوں، ہمارے یہ جو ویڈیو اسباق ہیں، یہ سارے کا سارا سبق نہیں ہے، اس چیز کو آپ سمجھیے گا۔ ہمارے نصاب میں، ہمارے پرچوں میں، ہمارے سلیبس میں، ہم نے جو آپ کو سلیبس کے اختتام پر جو سفارشی کتب کے نام دیے ہیں وہ پڑھنا ضروری ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ رپورٹنگ سیکھنے کی جو بیسٹ پلیس ہے، جو بڑے بڑے ٹیچرز اور پروفیسرز بتاتے ہیں کہ فیلڈ از دا بیسٹ پلیس ٹو لرن دا رپورٹنگ، کہ آپ جب پھر عملی طور پر کلاس میں ہم آپ کو نظریات سمجھاتے ہیں، جو چیلنجز ہیں ان سے واقف کروانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر جو فیلڈ آپ کو مواقع فراہم کرتی ہے سیکھنے کے، اس سے بہتر کوئی دوسری جگہ نہیں ہو سکتی۔ ہم فی الحال طالب علم ہیں، ہم کورس کر رہے ہیں، تو اس دوران ہم عملی فیلڈ میں راست طور پر نہیں جا سکتے، لیکن فیلڈ میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ لیجیے گا۔ کئی اخبارات ایسے ہیں جہاں پر رپورٹرز کی ڈائری شائع ہوتی ہے کہ رپورٹنگ کے جیسے ابھی اتر پردیش میں ہتھرس کا ایک واقعہ ہوا، تو اس کو رپورٹ کرنے کے لیے مختلف مقامات سے رپورٹرز کی بڑی تعداد وہاں پر پہنچنے کی کوشش کی، تو ان پہنچنے کی کوششوں کے دوران رپورٹرز کو کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑا، کیا ہتھرس میں انٹرنیٹ کام کر رہا تھا، کیسے انہوں نے وہاں سے منٹ ٹو منٹ رپورٹنگ دی، کیا او بی وین کا تو کانسیپٹ چلا ہی گیا، اب ایک چپ کی مدد سے، چھوٹے سے یو ایس بی کی مدد سے جو ہے لائیو پروگرام ٹیلی ویژن چینل پر دیا جا سکتا ہے۔ تو آپ پڑھیے گا، ایسے ایسے پلیٹ فارم، ایسے بلاگس تلاش کیجیے گا جس میں جو اب رپورٹرز فیلڈ پر کام کر رہے ہیں وہ اپنے تاثرات بیان کر رہے ہیں، وہ اپنے تجربات بیان کر رہے ہیں، تو آپ کو اس سے سیکھنے کا موقع مل سکتا۔ اور یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک رپورٹر کے لیے مطالعے کی عادت ہونا ضروری ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، آپ رپورٹنگ کے میدان میں ہیں اور فرض کر لیجیے کہ چھٹی کا دن ہے، اس دن ابھی ایک چھٹی کا دن گزرا تھا، گاندھی جینتی، ایسے ہی مختلف قومی تہوار ہوتے ہیں، اس دن تعطیل کا اعلان ہوتا ہے۔ تو تعطیل کے موقع پر کیا ہوتا ہے کہ اس دن کسی بھی
ادارے میں جو خبر رسانی کے کام سے جڑا ہوا ہے، نیوز پیپر ہو یا ٹیلی ویژن چینل ہو، خبروں کا بہاؤ کم ہوتا ہے، انفلو جو ہے، جو خبریں خبر رساں اداروں کے ذریعے سے یا رپورٹرز کے ذریعے سے کسی بھی اخبار میں یا کسی بھی ٹیلی ویژن چینل میں پہنچتی ہیں، تعطیلات کے دنوں میں، چھٹی کے دنوں میں خبروں کا یہ بہاؤ کم ہوتا ہے۔ تو فرض کر لیجیے اس دن آپ کا جو کوئی انچارج نیوز ایڈیٹر ہے، انچارج جو چیف رپورٹر ہے، وہ آپ سے کہتا ہے کہ آج ایک آپ سافٹ اسٹوری لے کے آئیے گا، آج ایک آپ اسٹوری کیجیے گا، کیوں کہ ہمارے پاس آج جو خبروں کا فلو ہے، ہمارے 24 پنے ہیں اخبار کے، ان 24 پنوں میں ہمارا لوکل کوریج 4 صفحے کا ہے، تو لوکل کوئی ایونٹس نہیں ہے، لوکل کوئی پروگرامس نہیں ہے، تو اب آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ کوئی نیوز رپورٹ لے کے آئیے، کوئی فیچر ٹائپ کی رپورٹ لے کے آئیے گا، کوئی سافٹ اسٹوری لے کے آئیے گا، کہاں سے لے کے آئیں گے آپ سافٹ اسٹوری؟ کیا آپ کو ہم کورس کے دوران ہی ساری اسٹوریز جو ہیں وہ آپ کو سکھا سکتے ہیں؟ نہیں، ہم آپ کے ذہن کو تربیت فراہم کر سکتے ہیں، ہم آپ کو وہ ماحول پرووائڈ کر سکتے ہیں جہاں پر آپ دماغی طور پر اتنے چست بنے کہ آپ پڑھیں اسٹوری آئیڈیاز کیسے جمع کرنا۔ ایک اچھے رپورٹر کی پہچان، جیسے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ڈیجیٹل آلات کا زمانہ ہے اور اس میں رپورٹر کی زبان کا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ رپورٹر اپنے طور پر بغیر اسکرپٹ کے بھی کس قدر بات کر سکتا ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ آپ نے بہت سارے ٹیلی ویژن چینلز پر بھی دیکھا ہوگا، بلوپرز بھی آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے عین وقت پر بعض اینکرز کیمرامین کی طرف دیکھ کر اشارہ کرتے ہیں کہ ٹی پی فیل ہو گیا ہے، ٹیلی پرومپٹر فیل ہو گیا ہے، وہ اسکرپٹ جو پڑھنا ہے انہیں وہ انہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ تو ایسے میں کیا آپ کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ آپ بغیر اسکرپٹ کے بھی بردستہ طور پر رپورٹ کر سکیں، یا پھر آپ کی اینکر اسکرپٹ مس ہو گئی ہے، آپ اس کے بغیر بھی آپ کچھ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ یہ بڑا امتحان ہوتا ہے۔ یہ آلات جو آ گئے ہیں، یہ ٹیکنالوجی جو آ گئی ہے، یہ ٹیکنالوجی آپ کے کام کو آسان بناتی ہے، مگر بنیادی طور پر آپ ہی کو کام کرنا ہے کہ اگر جیسے میں آپ کو مثال دیا کہ عام طور پر جو خبر رساں ٹیلی ویژن نیوز چینلز میں جو اینکرز خبریں پڑھتے ہیں ان کو لکھ کر دی جاتی ہے خبریں، کہ وہ کمپیوٹر پر اسکرول ہوتے جاتی ہے تو وہ پڑھتے ہیں اور پھر ماؤس کی مدد سے اس کو آگے پیچھے کرتے ہیں یا کوئی دوسرا اس کو آپریٹ کرتا ہے۔ تو کیا ایک رپورٹر اس قابل ہے؟ اور اچھا، رپورٹر سے اور اینکر میں کیا یہ دونوں کی ذمہ داریاں مشترک ہیں؟ تو اچھا رپورٹر وہی ہے جو اگر موقع دیا گیا تو اسٹوڈیو میں بیٹھ کر پروگرام کی اینکرنگ بھی کرے، نیوز پریزنٹ کرے، اور اچھا رپورٹر، اچھا صحافی وہی ہوتا ہے جو ڈیسک پر کام کرنے کی بھی قابلیت رکھتا ہو، جو فیلڈ پر جا کر رپورٹ کرنے کی بھی قابلیت رکھتا ہو۔ تو ایسے پس منظر میں جو بات نوٹ کی جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک اچھے رپورٹر کو اچھی زبان سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اچھی زبان سے مراد اب بہت سارے ایسے رپورٹرز ملیں گے، اور ہوا بھی ہے، انگریزی کے بعض اخبارات نے اس چیز کو محسوس کیا ہے، بہت سارے اخبارات نے، کہ طالب علم صحافت کا کورس تو جرنلزم کا کورس تو کر کر اخبارات میں اور میڈیا کے مختلف چینلز میں پہنچ رہا ہے، لیکن جب اس کو اظہار خیال کرنا ہے، اس کو جب رپورٹنگ کرنا ہے، اس کو جب رپورٹ بنانا ہے، تو ہو یہ رہا ہے کہ بہت ہی دلچسپ رپورٹ ہے، لیکن رپورٹ کا جو ابتدائیہ ہے، رپورٹر جو لکھ رہا ہے انٹرو، وہ اتنا اس قدر غیر دلچسپ ہے کہ جو قارئین ہیں وہ ابتدائی سطور پڑھ کر ہی اس خبر کو پڑھنا روک دیتے ہیں۔ بھئی یہ کیسے آپ کے جو نیوز ایڈیٹر ہے اس کو پتہ لگتا ہے، کیسے آپ کا جو بیورو چیف ہے اس کو پتہ لگتا ہے؟ تو یہ جو آن لائن اخبارات کے بھی جو آن لائن ایڈیشن آ گئے ہیں، تو اس میں کیا ہو گیا، اس ٹیکنالوجی نے ایک ایسا سورس پرووائڈ کیا ہے کہ کون سی نیوز کو کتنے لوگ کتنے مرتبہ اور کتنے دوران پڑھ رہے ہیں، کتنا دورانیہ اس کا ہے جس کو وہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد فوری وہ اس ونڈو کو کلوز کر رہے ہیں، پتہ لگ رہا ہے۔ تو بہت سارے پیرامیٹرز آ گئے ہیں جس کی مدد سے جو میڈیا کے جو ذمہ دار ہیں، جو جو لوگ سپروائز کرتے ہیں کسی صحافی کے کام کو، وہ اس بات کو نوٹ کر لیتے ہیں کہ رپورٹ تو بظاہر بہت اچھی ہے، لیکن اس کا انٹرو کہیں پر اس قدر دلچسپ نہیں ہے کہ قارئین جو ہے، جو وہ خبر کی سرخی پڑھ کر خبر پڑھنے کے لیے اس کو کلک تو کر رہا ہے، خبر پڑھنے کے لیے اخبار کا پنہ کھول تو رہا ہے، لیکن وہ غیر دلچسپ ابتدائیہ، غیر دلچسپ انٹرو کو دیکھ کر پھر وہ جلدی دوسرے صفحے کی جانب پلٹ جا رہا ہے یا دوسری خبر کی جانب رخ کر رہا ہے۔ تو اس مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے اخبارات نے کیا کیا، اپنے ہاں جب انہوں نے اپائنٹمنٹ کے لیے، اور خاص طور پر جب ڈیسک کے کام کے لیے انہوں نے اپائنٹمنٹ کے لیے عملے کا تقرر کیا، تو انہوں نے دو چیزیں، خاص طور پر دو چیزوں کا لحاظ رکھا۔
اول انہوں نے ایسے طلباء کو، ایسے اسٹوڈنٹ کو پریفر کیا، ایسے اسٹوڈنٹس کو ترجیح دی جنہوں نے لینگویجز سے جو سو گریجویشن کیا تھا یا ماسٹرز کیا تھا. ایم اے کرنے والوں کو، ایم اے ہندی میں ہے تو ہندی اخبار کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا جو ڈیسک کا کام ہے اس کو اچھے طریقے سے انجام دے سکتا ہے. ایم اے انگلش جنہوں نے کیا ہے ان لوگوں کو ترجیح دی جانے لگی، کیونکہ زبان اور بیان کے حوالے سے یہ جو خبروں کو ایڈٹ کرنے کا، ری رائٹ کرنے کا اور دلچسپ انٹرو دینے کی جو ذمہ داری ہے وہ پورا کر سکتے ہیں. ایسے میں جو طلبا صحافت کا کورس کر رہے ہیں ان کی ذمہ داریاں اور بھی بڑھ جاتی ہیں. لیکن یہ ساری ذمہ داریاں بڑھ گئی تو یہ بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے آگے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں کہ اے اللہ یہ تو ایکسٹرا کام آ گیا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں جرنلزم کا کورس اور ہمیں اپنے لینگویج اسکلز بھی سدھارنا ہے، اپنے کمیونیکیشن اسکلز بھی سدھارنا ہے، مختلف ٹیکنالوجی سے، مختلف ایپ سے بھی ہمیں واقف ہونا ہے، ساتھ ہی ہمیں دلچسپ زبان کا بھی استعمال کرنا ہے. تو ہمارے لیے 24 کے بجائے 25 گھنٹے کر دے یہ ممکن بات نہیں ہے. لیکن ہاں یہ ممکن ہے کہ ہماری جو ڈیلی روٹین ہے اس کو اگر ایک ڈسپلنڈ وے میں ترتیب دیں تب ہمارے لیے وقت کا ہم صحیح استعمال کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں. کورس کے دوران، جرنلزم کے کورس کے دوران، گریجویشن کی سطح پر ہم جو کورس کر رہے ہیں، انڈر گریجویٹ ہمارا بی اے جے ایم سی کا جو کورس ہے، اسی کورس کے دوران ہم خبر نگاری کی پریکٹس بھی کریں، دیکھیں مختلف اخبارات نے کیسے کسی خبر کا انٹرو لکھا ہے، کیا ہم اس کو اور دلچسپ انداز میں پیش کر سکتے ہیں. یہ ہمارا امتحان ہے. اور کئی مرتبہ ہم نے کلاس روم میں اس کی پریکٹس بھی کی اور یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ طلبا جب پریکٹس کرتے ہیں تو وہ اس سے بہترین سرخیاں دیتے ہیں جو اخبارات میں ہم دیکھتے ہیں. اور بنیادی طور پر جو نقطہ ایک اچھے رپورٹر کو اچھا رپورٹر بناتا ہے وہ اس کا اچھی زبان کا استعمال ہے. جیسے ایک سرخی جو دینا ہے، سرخی کا جو کام ہے، عام طور پر ڈیسک پر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سرخی دینے کا کام کرتے ہیں. لیکن اگر رپورٹر اپنی طرف سے کسی خبر کی خود اپنی ہی رپورٹ کی سرخی دیتا ہے اس کو بھی ویلکم کیا جاتا ہے. اور اگر وہ سرخی دلچسپ ہو، ڈیسک پر کام کرنے والوں کو بھی پسند آ جائے تو رپورٹر کا اعتبار بڑھ جاتا ہے. کیوں کہ ایک بے جان سرخی، ایک بے جان انٹرو ایک انٹرسٹنگ خبر کو بھی بالکل قارئین کی نظروں سے اوجھل کر دینے کا سبب بن سکتا ہے. اور پھر ایک خبر بالکل کوئی بہت زیادہ انٹرسٹنگ نہیں ہے لیکن اس کی سرخی جاندار لگ گئی، اس کی سرخی بہت انٹرسٹنگ لگ گئی تو اس دلچسپ سرخی اور دلچسپ انٹرو کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس خبر کو پڑھتے ہیں. یہ اور بات ہے پڑھنے کے بعد انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ جتنی دلچسپ اس کی سرخی تھی، ہیڈ لائن تھی، جتنا دلچسپ اس کا انٹرو تھا، خبر اتنی دلچسپ نہیں تھی. تو اس پس منظر میں جو بات ہمیں ہمارے سبق کے حوالے سے یاد رکھنی ہے کہ ایک اچھے رپورٹر کی پہچان کیا ہے کہ وہ اچھی زبان کا بھی استعمال کرتا ہو. ٹھیک ہے، میں نے جیسے مثال دیا کہ بہت سارے طلباء جو کہ بعض اخبارات میں کام کرنے والے ایسا بھی عملہ ہے، ایسے بھی صحافی ہیں جنہوں نے صحافت کا کورس نہیں کیا لیکن انہوں نے مختلف جو زبانیں ہوتی ہیں اس زبانوں میں انہوں نے اعلیٰ ترین مہارت حاصل کی ہے. لینگویجز سے انہوں نے جو پی جی کورس کیا ہے یا کوئی لینگویجز میں ریسرچ اسکالر ہے وہ کام کر رہا ہے. لیکن اس چیز کو بھی سمجھنا ہے جو غلطی وہ لوگ کرتے ہیں، وہ صحافت کے طالب علم کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ جب خبر نگاری کا کام کر رہے ہیں، آپ رپورٹنگ کا جب کام کر رہے ہیں تو اس بنیادی نقطے کو آپ ہمیشہ مد نظر رکھیے گا، ملحوظ رکھیے گا کہ آپ کس لیے لکھ رہے ہیں. آپ قارئین کے لیے لکھ رہے ہیں. آپ قارئین کو مرعوب کرنے کے لیے نہیں لکھ رہے ہیں، امپریس کرنے کے لیے نہیں لکھ رہے ہیں کہ آپ کتنی اچھی اردو، کتنی اچھی فارسی جانتے ہیں، بلکہ آپ کا بنیادی نقطہ، بنیادی اصول یہ ہونا چاہیے کہ آپ رپورٹنگ کے لیے جب کچھ لکھ رہے ہیں تو کیا وہ زبان آپ کے قاری کو آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. کیوں؟ کیا آپ نے کبھی کہیں پر کسی اخبار میں کوئی ایسی رپورٹ پڑھی جہاں پر نیچے رپورٹر کا نوٹ لکھا ہے کہ اگر یہ رپورٹ کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو وہ درج ذیل نمبر پر، واٹس ایپ پر یا پھر کسی اور ذریعے سے رپورٹر سے اپنے ڈاؤٹ کلیئر کرے؟ نہیں، ایسا کسی رپورٹنگ کے دوران کسی رپورٹ میں نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو رپورٹ ہے وہ قاری پڑھنے کے بعد خود سمجھ لے. تو اس پس منظر میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ زبان کا خاص طور پر لحاظ رکھنا ہے. دوسری چیز کہ ایک صحافی کو اس میں جو اچھا بننے کی جو گن ہونے چاہیے اس میں ہے اس کو ڈسپلن کا پابند ہونا ہے.
اور پھر ساتھ ہی اس کو اپنے آپ کو اس بات کے لیے بھی تیار رکھنا ہے کہ وہ مسلسل کام کرے ناگہانی حالات میں۔ ناگہانی حالات کے لیے کیا وہ تیار ہے؟ تیاری ناگہانی حالات کی کرنا ہے، اور پھر معمول کے حالات میں آپ کے لیے کام آسان ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ جیسے ہم آپ کو بتائے کل کی جماعت میں، کل کی کلاس میں ہم آپ کو اس بات کی بار-بار تلقین کر رہے تھے یا مشورہ دے رہے تھے کہ اخبار کا مطالعہ کرنا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ آپ دوسرے اخبارات پڑھیں گے، جب آپ کو کہا جائے گا کہ بھائی کوئی اسٹوری دیجیے، اسٹوری آئیڈیاز کہاں سے لائیں گے؟ مارکیٹ میں آج تک اتنی ترقی کے باوجود بھی کوئی کیپسول، کوئی دوائی ایسی نہیں ملتی کہ آپ جرنلزم کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ چھٹی کا دن ہے بھائی آفس میں کوئی اسٹوری کے لیے پوچھا جا سکتا ہے، آپ 2 کیپسول کھا لیا، آپ کو اسٹوری آئیڈیا، ایسی کوئی چیز ہونے والی نہیں ہے۔ آپ کو پڑھنا ہوگا، اور اسٹوری آئیڈیا کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کسی اخبار کے لیٹر ٹو ایڈیٹر کو پڑھنے کے بعد بھی آپ اسٹوری آئیڈیا حاصل کر سکتے ہیں، اور اس اسٹوری کے ذریعے اس آئیڈیا کو آپ ڈیولپ کر کے آپ اپنے اخبار کے لیے، اپنے آرگنائزیشن کے لیے ایک مکمل اسٹوری کی شکل دے سکتے ہیں۔ تو اس پس منظر میں آپ کو کیا آپ کے اندر وہ اخبار پڑھنے کی، دوسرے اخبارات کی، دوسرے میڈیا اداروں میں کیا لکھا جا رہا ہے، کیا چھپ رہا ہے، کیا پیش کیا جا رہا ہے، اس سے آپ کو واقف رہنا ضروری ہے، اور پھر اس طرح کے مطالعے کے ذریعے سے آپ اپنے لیے مختلف اسٹوری آئیڈیاز آپ بلڈ کر سکتے ہیں، اس پر آپ کام کر سکتے ہیں۔ اور پھر خاص طور پر آپ کو اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے، آپ تو یہ محسوس کر رہے ہیں کہ بہت زبردست اسٹوری آئیڈیا ہے، کیا آپ کے ریڈرز کے لیے بھی وہ اسٹوری آئیڈیا دلچسپ ہے؟ آپ نے ہاسٹل میں بہت سارا ٹائم گزارا تو آپ ایز اے ہاسٹلر آپ کی جو تھنکنگ ہے اس کے مد نظر آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ اسٹوری آئیڈیا بہت دلچسپ ہو سکتا ہے، لیکن آپ جس کے لیے آپ کا جو ریڈر ہے، کیا وہ ریڈر کے لیے بھی اتنی ہی دلچسپی کا سامان ہوگا، اتنی ہی دلچسپی کا مواد ہوگا جتنا آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ طے کرنا بھی آپ کا کام ہوگا۔ تو بظاہر اسٹوری کرنا جتنا آسان لگتا ہے، کبھی آپ کوشش کیجئے گا، جیسے جو جرنلزم کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، ماس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم کے جو، ان کو اپنے اسائنمنٹ کے طور پر ان کے رپورٹنگ اور ایڈیٹنگ کے پرچے میں انہیں 5 مختلف لوگوں کے انٹرویوز کرنے ہیں۔ یہ کیوں آپ کے نصاب میں شامل کیا گیا؟ اسی لیے شامل کیا گیا کہ آپ زمانے طالب علم کے دوران ہی انٹرویو لینے کا جو فن ہے اس سے آپ واقف ہو جائیں۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں، جب آپ فیلڈ پر جائیں گے تو روز کسی جاننے والے سے ہی آپ کا سابقہ پڑے گا؟ تو کیا آپ کے اندر ایک اچھے رپورٹر کی پہچان، کیا آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ آپ اجنبیوں سے بات کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ کہ روزانہ آپ کو ایک ہی جگہ، آپ کی کوئی ایک ہی پارٹی کی بیٹ نہیں ہے، کوئی ایک ہی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے۔ آپ کی اگر بیٹ تبدیل ہو گئی تو تب کیسے نئے لوگوں سے آپ کیسے کانٹیکٹ بنائیں گے؟ اور دوسری چیز آپ کو جو خاص طور پر جو پرنٹ میڈیا کے حوالے سے میں جو بات بتانا چاہوں گا، وہ مثالوں کے ذریعے سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ سبق سارا لیسن نہیں ہے۔ نمبر ایک، آپ ان اسباق کے ساتھ ساتھ، ان لائیو کلاس روم کے ساتھ ساتھ آپ کیا کیجئے گا، آپ جو سفارشی کتب ہیں ان کو ضرور پڑھیے گا۔ اب انٹرنیٹ کا جو ٹول آپ کے ہاتھ میں ہے اس کے ذریعے سے آپ بہت سارا مواد آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ سر یہ میٹیریل انگریزی میں ہے، تو آپ چھوٹے چھوٹے جو اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، اس کا جو انواد کر سکتے ہیں وہ کیجیے گا۔ کیوں کہ صحافت کا جو نصاب ہے، اور خاص طور پر رپورٹنگ کی جو فیلڈ ہے، اس میں جس تیزی سے تبدیلیاں آتی ہیں، اس پس منظر میں کوئی ایک کتاب آپ کو ریفر نہیں کی جا سکتی کہ بھئی یہ کتاب پر ہی آپ کا سارا نصاب ہوگا، اسی کتاب کو پڑھنا ہی آپ کے لیے کافی ہوگا۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، ان اسباق سے بھی استفادہ کرنا ہے، آپ کو جو کتابیں سفارش کی گئی ہیں ان سے بھی استفادہ کرنا ہے، ساتھ ہی اخبارات کا مطالعہ، جو اخبارات آج چھپ رہے ہیں انہی اخبارات کو آج ہی کے دن آپ کو پڑھنے کی عادت ڈالنا ہے۔ ہم اکثر اپنے کلاس روم میں بولتے ہیں، کیا آپ نے کبھی کسی ایسے ریڈیو اسٹیشن کو سنا ہے جس پر جو نیوز پڑھنے والا نیوز ریڈر ہوتا ہے وہ آ کے خیر مقدم کرتا ہے، آداب سامعین، ریڈیو کے لیے بات ہو رہی ہے، آداب سامعین، پیش ہے کل تک کی خبریں، ایسا کہیں آپ نے سنا؟ نہیں، کوئی سننا ہی نہیں چاہتے اگر اس طرح کی کل تک کی باسی خبریں پیش کی جائیں تو آپ کو کیا کرنا ہے، جب آپ ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں کہ آپ صحافت کا کورس کریں تو آج کا اخبار آج ہی پڑھنا ہے۔ آپ شام میں جب اخبار پڑھیں گے تو اس وقت تک یہ لوگ کہتے ہیں اخبار کی جو لائف ہوتی ہے وہ ابتدائی چند گھنٹوں کی ہوتی ہے، تو آپ کو اخبار پڑھنے کی عادت صبح کے وقت ہی ڈالنا ہے، تاکہ جب آپ اخبار آپ صبح میں پڑھ لیں اور پھر جب آفس پہنچے آپ اور وہاں پر آپ سے کہا جائے کہ بھائی کوئی اسٹوری آپ دیجیے تو آپ کے پاس آئیڈیاز ہو سکتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو بتایا کہ آپ لیٹسٹ ایڈیٹر کے کالم سے بھی آپ آئیڈیاز نکال سکتے ہیں، یا کسی ایک اخبار میں کسی ایک
میڈیا آؤٹلیٹ میں آپ کو ایک نیوز پڑھ رہے ہیں، اس نیوز کا ایک زاویہ بالکل الگ ہے، تو کیا آپ کے ذہن میں ایک نیا اسٹوری آئیڈیا آ سکتا ہے کہ اس نیوز کو میں ایک دوسرے زاویے سے جو ہے سو کر سکتا ہوں؟ اور پھر جب آپ آفس پہنچیں گے، آپ سے یہ کہا جائے گا کہ بھائی آپ کوئی اسٹوری کیجیے، تو آپ کے پاس صرف ایک اسٹوری آئیڈیا نہیں، آپ فرض کر لیجیے آپ کے پاس ایک اسٹوری آئیڈیا ہے، آپ نے ڈسکس کیا، ڈسکس کرنے کے بعد آپ کا جو ایڈیٹر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ اسٹوری مجھے نہیں چاہیے، مجھے کچھ دوسری اسٹوری چاہیے، تو جب آپ کیا بولیں گے اس کو سر کھجا کے، ارے سر میں تو ایک ہی اسٹوری آئیڈیا لایا، ایسا نہیں ہونے والا۔ تو اسٹوری آئیڈیا ایک نہیں بلکہ ایک سے زائد ہونے چاہیے۔ اور دوسری چیز آپ سمجھ لیجیے، پرنٹ میڈیا کے حوالے سے جب ہم رپورٹنگ کی بات کر رہے ہیں، تو روز جیسے میں آپ کو بتایا روزانہ نئے افراد سے آپ کا سابقہ پڑتا ہے، نئے لوگوں سے آپ کا سابقہ پڑتا ہے، اور اگر آپ ان افراد کے نام اگر رپورٹنگ کے دوران استعمال کر رہے ہیں، تو ایک فرد کے سامنے جس کا نام ہے اس سے خود آپ وضاحت کر لیجیے گا کہ آپ کے نام کو ہم کیسے لکھیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نام غلط لکھیں اور پھر نام غلط لکھنے کے نتیجے میں آپ کی رپورٹ اخبار میں چھپے، تو اب تک ایک فرد کو معلوم تھا کہ بھی کسی کو بھی آپ نے غلط لکھا ہے، لیکن اس اخبار میں آپ کی رپورٹ چھپنے کے بعد سارے قارئین جان جائیں گے کہ آپ کو صحیح سے لکھنا نہیں آتا۔ تو کیوں نہ بہتر یہ ہے کہ ہم کیا کریں، اپنے جو ڈاؤٹ ہیں، اپنے جو نام کو لکھنے کے یا مقامات کو کیسے لکھا جاتا ہے وہیں پر پوچھ لیں، وہیں پر معلوم کر لیں، اور انٹرنیٹ پر جو دستیاب وسائل ہیں ان کو بھی ہم بروئے کار لائیں، ان کے ذریعے سے بھی جو ہے سو ہم جان لیں کہ پروناؤنسیشن کیسے ہوتا ہے کسی نہ، اگر ہم کوئی آن لائن میڈیا کے لیے آواز کی شکل میں اپنی رپورٹ کو ریکارڈ کر رہے ہیں تو ہم اس کا پروناؤنسیشن کیسے ہوگا، ادائیگی کیسے ہوگی، تلفظ کیسے ہوگا، وہ بھی ہم جانیں گے۔ اور پھر پرنٹ میڈیا کے لیے لکھیں گے تو آپ پوچھ لیجیے گا انہیں سے۔ تو ایک رپورٹر کو ہمیشہ اس بات کے لیے نوٹس اس کو اپنے ساتھ جو سو رکھنا ہے، اس کو اپنے ساتھ ایک اسٹوری آئیڈیا کی جو بک ہے وہ اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا ہے، اس کو مختلف لوگوں سے جو ہے سو بات کرنے کا جو فن ہے وہ اس کے پاس آنا ہے، ساتھ ہی کانٹیکٹس ہونے چاہیے، بہت سارے کانٹیکٹس۔ کانٹیکٹس کب بنیں گے؟ جب ہم اجنبیوں سے بھی اچھے طریقے سے بات کریں اور پھر وہ ہمیں بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اس سارے پس میں اور ان سارے چیزوں کا خلاصہ اگر میں آج کی اس ساری کلاس کا میں خلاصہ آپ کو بتاؤں، تو ایک طالب علم کے اندر ڈسپلن ہونا چاہیے، اور یہ ڈسپلن اسے ایک اچھا رپورٹر بنانے میں بڑا مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ عزیز طالب علموں، ہم آج کی کلاس کو یہیں پر ختم کرنا چاہیں گے۔ اگر آپ کے آج کی اس کلاس کے بعد بھی کچھ سوالات ہیں جو اس سبق سے جڑے ہوئے ہیں، اس موضوع سے جڑے ہوئے ہیں، تو آپ اپنے سوالات ہمارے گوگل کلاس روم کے پلیٹ فارم پر بھی پوچھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے سوالات ہمارے واٹس ایپ کے نمبر کے ذریعے سے بھی پوچھ سکتے ہیں، یا واٹس ایپ کے ذریعے سے مجھ تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور اگلی کلاس تک کے لیے میں آپ سے اجازت لوں اس سے پہلے یہی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اپنا اچھے سے خیال رکھیے گا، اور خاص طور پر لکھنے کی عادت ضرور ڈالیے گا۔ کیوں کہ اب تک کا ہمارا ایک فارمیٹ چینج ہوا ہے، صرف پڑھانے کا فارمیٹ چینج ہوا ہے۔ حکومت کی طرف سے، سرکار کی طرف سے، یو جی سی کی طرف سے، یونیورسٹی کی طرف سے ایسا کوئی آرڈر نہیں نکلا کہ ایگزام کا پیٹرن بھی اب اورل ہوگا۔ نہیں، آپ کو امتحان جو لکھ کر پاس کرنا ہے وہ ویسا ہی اصول باقی ہے، تو آپ لکھنے کی جو عادت ہے اس کو برقرار رکھیے گا، اور ساتھ میں اخبار کے مطالعے کی عادت کو بھی جاری رکھیے گا۔ اس امید کے ساتھ کہ اگلی کلاس میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔